ایک عورت پیر صاحب کے پاس گئیں اور کہا کہ پیر صاحب مجھے کوئی ایسا تعویذ دیں کہ میرا شوہر میری ہر بات مانے، جو بھی میں کہوں وہ میرا تابع ہو جائے۔ پیر صاحب بھی دور اندیش انسان تھے، انہوں نے اس عورت کی بات غور سے سنی اور کہا کہ یہ عمل تو شیر کی گردن کے بال پر ہوگا، اور وہ بال بھی آپ خود شیر کی گردن سے اٹھا کر لے آئیں گی، تب جا کے اس کا اثر ہوگا، ورنہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ وہ عورت بہت پریشان ہو گئی اور مایوسی کے عالم میں وہ واپس آ گئی اور اپنی سہیلیوں کو یہ سارا ماجرا بتایا۔ ایک سہیلی نے مشورہ دیا کہ کام تو مشکل ہے مگر ناممکن تو نہیں ہے نا، تم ایسا کرو کہ روزانہ 5 کلو گوشت لے کر جنگل جایا کرو، جہاں شیر آتا ہے وہاں ڈال کر اور تم چھپ جاؤ۔ کچھ عرصے کے بعد شیر کے سامنے جا کر ڈالو، وہ گوشت کا عادی ہو جائے تو تم اس کے قریب جا کر گوشت ڈالنا شروع کر دینا اور اس کی گردن پر پیار سے ہاتھ پھیرنا، اور شیر جب تم سے آشنا ہو جائے گا تو گردن سے ایک بال اکھاڑ لینا۔ اس عورت کو بات پسند آئی، دوسرے دن ہی اس نے گوشت لیا اور جنگل چلی گئی اور گوشت ڈال کر چھپ گئی۔ شیر آیا، اس نے گوشت کھایا اور چپ چاپ چلا گیا۔ اس عورت نے 1 مہینے تک ایسا ہی کام کیا۔ 1 مہینے کے بعد اس نے شیر کے سامنے جا کر گوشت ڈالنا شروع کر دیا تاکہ شیر کو پتا تو چل سکے کہ اس کی خدمت یہ کر کون رہا ہے۔ کچھ عرصے کے بعد شیر بھی عورت سے مانوس ہو گیا تھا۔ عورت نے شیر کی گردن پر آہستہ آہستہ پیار سے ہاتھ پھیرنا بھی شروع کر دیا۔ ایک دن عورت نے موقع دیکھ کر شیر کی گردن سے بال اکھیڑا اور خوشی خوشی پیر صاحب کے پاس پہنچ گئی اور بال پیر صاحب کو دیا اور کہا کہ میں شیر کی گردن سے بال اکھیڑ کر لے آئی ہوں، اب آپ عمل شروع کر دیں۔ پیر صاحب نے پوچھا کہ یہ بال تم کیسے لائی ہو؟ تو عورت نے پورا قصہ پیر صاحب کو سنا دیا۔ پیر صاحب مسکرائے اور کہا کہ کیا تمہارا شوہر اس جنگلی درندے سے بھی زیادہ خطرناک ہے جو کہ خونخوار ہوتا ہے، جس کی تم نے چند دن خدمت کی ہے، اور وہ تم سے اتنا مانوس ہو گیا کہ تم نے اس کی گردن سے بال اکھیڑ لیا اور اس نے تمہیں کچھ بھی نہ کہا؟ تمہارے شوہر کے ساتھ بھی پیٹ لگا ہوا ہے، تم اس کی بھرپور خدمت کرو۔ جب جنگلی درندہ خدمت سے اتنا مانوس ہو سکتا ہے تو ایک باشعور انسان بھی آپ کے تابع ہو سکتا ہے۔ ہماری سب بہنوں سے، سب بیٹیوں سے یہ گزارش ہے کہ اپنے شوہر کی خدمت صرف اور صرف اللہ پاک کی رضا کے لیے کریں، پھر آپ دیکھیں کہ اللہ پاک آپ کے گھر کو کیسے جنت نظیر بنا دیتا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ یہ چھوٹی سی کہانی آپ کو پسند ضرور آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو میں ایک اور کہانی کے ساتھ ہم پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔